میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر متبدل حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہر عروج اور زوال کا بدلنا یہ قوموں کے حصے میں نے مقدر رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اس دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ آج یہ بات ہم بڑی حسرت بڑی طمانینت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ لشکر نے اقوام عالم کو اپنے زیر نگین کر لیا، اور اس لشکر کے ایک مجاہد نے جنگ یرموک میں ایک دن کے قتال میں 10 تلواریں رومیوں کے لاشوں میں ودیعت رکھ دیں، جسے یوں بیان کرنا بے جا نہ ہوگا۔ شانہ کٹا کسی کا جروکا سپر پہ وار، شانہ کٹا کسی کا جروکا سپر پہ وار، گنتی تھی زخمیوں کی نہ کشتوں کا کچھ شمار، کشتوں کے پشتے ہو گئے ضربے دلیر سے، عرصۂ فرض پہ تنگ تھا لاشوں کے ڈھیر سے۔ اور اگر آج ہم مال و زر کو اپنی ذلت خاری کا ضامن ٹھہرائیں تو تاریخ ہماری اس خیانت واقعی سے جنجلا کر ہماری نظروں کو صحابہ صفہ کے غریب اور ندار مجاہد کہ جس کے دن اور ہفتے لوگوں کے رحم و کرم پر گزرتے، جس نے رستم ایران جو اپنے وقت کا سرما تھا، جو اپنے وقت کا شجاع تھا، اور ایران کے غرور و تکبر آسمان کے ستاروں پر جانے پر پل تو رہا تھا، ان تمام قوتوں کو اپنی ضرب مسلمانی سے کاٹ کر ٹکڑے کر دیا، اور کعب بن عمرو تمیمی جیسے صحاب نے اپنے گھوڑوں کو کالے پانی میں ڈال دیا۔ اسی بات کے حوالہ سے قلندر لاہوری ایک نغمہ یوں الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سامنی ذوالفقار ہماری اسلاف تو اسی شان و شوکت کے ساتھ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے تھے، اگرچہ کرتے پہ کئی پیوند لگے ہوتے تھے، رہنے کے لیے کچا مکان ہوتا تھا، لیکن روب و داب کا یہ عالم تھا، روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی حکومتیں بڑی بڑی سلطنتیں ان کے نام سے کپ کپاتی تھیں، لرزتی تھیں۔ بقول اقبال کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدقے سلیمانی، تجھے آباد سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرمانا چاہتے ہیں کہ تجھے اپنے اسلاف کے ساتھ کیا تعلق کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ تیرے اندر وہ اوصاف ہی نہیں، تیرے اندر وہ خوبیاں ہی نہیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں، تو تو صرف باتیں کرنے والا ہے، عملی طور پر تجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو عملی طور پر کچھ کر گزرنے والے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ محض قصیدہ خوانی سے منزل حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو محض ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کسی معجزے کا منتظر ہوا رہتا ہے کہ ہر کوئی مست میں ذوقیتاً آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ تمہارے اسلاف نے تو ساری دنیا کو نور توحید سے منور کر دیا، ظلم و ستم مٹا ڈالا، انصاف کا بول بالا کیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔ تمہارے اسلاف تو بے سر و سامانی میں ایسا غیور تھے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرتے تھے، وہ اللہ کے شاکر اور خوددار بن کے رہتے تھے، وہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، ساری دنیا کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر نور توحید سے منور کر دیا جائے۔ پھر وہ دعوت اسلام کا پرچم لے کر اٹھے اور ساری دنیا پر چھا گئے۔ وہ افریقہ کے صحراؤں میں پہنچے، وہ ایشیا کے کونے کونے میں پہنچے، وہ مغرب کے کلیساؤں میں پہنچے، جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ہمارے اسلاف نے تو ہمیں ورثے میں عظمت، خودداری، حکومت و سلطنت اور سب سے بڑھ کر اسلام کی دولت عطا کی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کی اس میراث کو کھو دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عظمت کی بلندیوں سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے۔ اور اندلس جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، جب وہاں کے مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے رستے کی اتباع نہ کی، جب وہاں کے مسلمان اپنے اسلاف کے رستے سے ہٹے، تو وہاں ایسے رسوا ہوئے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور بر صغیر جو ہمیں اپنے اسلاف سے ورثے میں ملا تھا، افسوس کہ ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اور 1000 سالہ حکومت کے بعد بھی اسی ملک میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ وما علینا